ایک تو سر یہ جو چین آف نریشن کی بات ہے تو جی اس میں یہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ مینلی اورل ٹریڈیشن تھا یا اس میں ریٹن بھی تھا، کیونکہ میموری کی بات ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ یہ کوشچن ہے. سیکنڈ یہ کہ وائی ور دیئر میموری سو گڈ، کون سی خاص وہ لوگ چیزیں کھاتے تھے یا پریکٹس کرتے تھے؟ مجھے تو نام ہی بھول جاتے ہیں کبھی. امپاسبل ہے کہ میں کرکس کے علاوہ آپ کو ایگزیکٹ ورڈز بتاؤں. سیکنڈ میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی کہ اس چین آف نیریٹرس میں باندیوں اور جو غلام پتہ نہیں میل ہیں کہ لیکن باندیوں اور لونڈیوں کا میں نے ورڈ سنا تھا، ان میں وہ بھی شامل ہیں. تو سر اگر ہم ان کو کمپیئر کریں ود ماڈرن ٹائمس اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، تو سب سے جو لیس ایجوکیٹڈ ہیں وہ ہمیں یہ کلاس اب نظر آتی ہے. ہاؤ واز دیٹ ٹائم ڈفرنٹ کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی باندیاں بھی ایسی ہوتی تھیں کہ ان سے بھی وہ سیکھ رہے ہیں علم. آپ نے کہا کسی کی کوئی آزاد کردہ باندی تھی، اس سے بھی انہوں نے سیکھا، اور اس کے علاوہ وہ نیریٹرز میں بھی ہیں. I'm interested to know about this. Thank you. تو وہ بنیادی جو ترتیب سے ہی چلتے ہیں آپ کے ان سوالوں پہ، دو تین جو آپ نے کوسچنز کیے. ایک تو یہ کہ یہ چینز آف نیریٹر جو ہیں یہ بنیادی طور پہ تو اورل ٹریڈیشن ہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ محض اورل ہی رہی. اس کے ساتھ ساتھ پیرلل ایک جو ہے وہ تحریری معاملہ بھی چلتا رہا. مطلب جیسے کچھ صحائف تھے بہت ابتدائی دور سے، صحیفہ حمام بن منبہ کی بات جیسے ہم کرتے ہیں، وہ پہلی صدی ہجری سے ہی کتابت میں بھی چیزیں آ رہی تھیں، تو ریٹن ٹیکسٹ بھی موجود تھی اور اس کو بھی رواج دیا گیا اور وہ بھی چلتی رہی اور اس کے ذریعے بھی چیزیں منتقل ہو رہی تھی. لیکن زیادہ انحصار اس کا اورل ٹریڈیشن پہ ہی تھا ابتدائی دور کے اندر. بعد میں ایک وقت میں آ کے یہ ٹیکسٹ جو تھی وہ جو اس انداز میں تھا کہ کسی نے ایک ٹریڈیشن نقل کی ہوئی ہے اپنے پاس، کسی نے صرف اس نے جو مختلف لوگوں سے لیا ہے اس کو نقل کیا ہوا ہے. تو اپنے اپنے صحیفے اس انداز میں بھی ڈیولپ ہوئے تھے اخبار کے. تو لیکن آگے چل کے پھر یہ بڑی کمپائلیشن جس کی ہم بات کرتے ہیں کوئی 150 سال بعد 100 سال بعد یہ اس قسم کا بھی ٹرینڈ ڈیولپ ہوا کہ مختلف موضوعات کے اعتبار سے چیزوں کو اکٹھا کرنا یا ٹاپکس کے تو یہ اعتبار سے اورل کر لینا. ٹریڈیشن تھا کیوں؟ اگر ابھی دیکھیں تو ہم ریٹن کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ ہم تو چیزیں بھول جاتے ہیں. مطلب یہ میموری اوور دا ٹائم ڈکلائن کی ہے، ہمارے حادثے اتنے جو برے ہو چکے ہوئے ہیں. اگر ہم سے کوئی پوچھنا چاہے تو آنے والے 500 سال بعد بھی ہم صحیح بات نہ بتا سکیں، ایٹ لیسٹ میں تو نہ بتا سکوں. اس میں کچھ میں اپنے ایکسپیرینس کی آپ کو بات کرتا ہوں. میرے ساتھ ایک جیسے پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. کسی دوست کا یا کسی کا فون نمبر ہونا تو وہ جب تک اورل ٹریڈیشن میں کئی دفعہ بات آپ کر رہے ہیں وہ زبانی مجھے یاد ہے تو بڑا بڑا عرصہ یاد رہتا ہے زبانی، لیکن جس دن اسے آپ اپنی ڈائریکٹری میں فیڈ کر لیتے ہیں آپ کے حافظے سے بھی نکل جاتا ہے. تو یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ زبانی ویسے تو آپ نے یاد رکھا ہوا تھا، لیکن اب جب ریلیکس ہو گئے نا کہ میں نے اسے اپنے فون ڈائریکٹری میں ڈال لی ہے یا فون میں اس کو میں نے فیڈ کر لی ہے اس نمبر کو، پھر وہ حافظے سے بھی کئی دفعہ جلدی نکل جاتا ہے، پھر نہیں آپ کو زبانی یاد رہتا. ہمارے برین بھی ریلیکسیشن موڈ میں چلے جاتے ہیں، ریلیکسیشن موڈ میں ایسا ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا تھا ہمارے حافظے بھی اتنے مضبوط رہتے، لیکن ہم وہ ریلیکس موڈ میں چلے گئے ہیں برینز ہمارے، تو اس سے بھی یہ ممکن ہے. تو ویسے بھی جو دوسری چیز تھی اس دور کے اندر کہ کیوں تھا ایسا، وہ اس دور کی وجہ سے بھی تھا کہ جیسے ہم آج کے دور میں یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ پبلیکیشن کا کام بہت زیادہ ہے. پرنٹنگ پریس آنے کے بعد اس کے اندر ایک بہت تیزی آئی، پھر آگے یہ میڈیا کا جو ٹرینڈ آیا اس سے یہ پھر تو اس کے فلو کی وجہ سے تو تب تو یہ سب کچھ نہیں تھا نا. ابھی تو معاملات تب تو کاغذ بھی خود سے بنانا پڑتا تھا جس پہ لکھنا ہے انہوں نے، کاتب نے خود ہی اس کو تیار کرنا. اور بلکہ اس دور کے اندر ابتدائی دور میں تو کاغذ نہیں بھی تھا کئی جگہوں پہ اویلیبل، تو وہ درختوں کی چھالوں کے اوپر، اونٹ کی کوہان کی ہڈیوں کے اوپر، تو ان چیزوں پہ چیزیں لکھ کے محفوظ کرتے تھے اور سر وہ رکھتے ہیسل سے تھے. بچنے کے لیے کہتے ہوں گے یاد ہی کر لو، اسی میں بھلائی ہے. لیدر شیٹس کے اوپر، تو پھر لکھنا پڑھنا جاننے والے بھی ایک دور میں نسبتاً کچھ کم تھے. لٹریسی کئی دفعہ وہاں پہ بہت زیادہ کچھ ایریاز میں نہیں بھی ہوتی تھی، یہ بھی وجوہات تھی. پھر یہ ایک ٹرانسمیشن آف نالج، یہ تو ایک وجہ میں نے بتائی کہ جو آپ کی ہمارے کامن ایک انڈرسٹینڈنگ کی جو آج، لیکن بذات خود مذاہب کے اندر اور مذہبی روایات کے اندر اورل ٹریڈیشن کی اپنی خاص اہمیت بھی ہے.
وہ ایک علیحدہ موضوع ہے ویسے تو اورل ٹریڈیشن جو ہے وہ ریٹن ٹریڈیشن سے زیادہ اسٹرانگ سمجھی جاتی ہے. مسموح جس کو ہم اپنی عربی زبان میں اور اسلامی روایت کے اندر، تو سنی ہوئی بات جو ہے وہ کئی دفعہ دیکھی ہوئی چیز سے یا ریٹن کو پڑھے ہونے سے، تو مسموع جو ہے یا سنی ہوئی چیز جو ہے اس کی آتھینٹسٹی زیادہ سمجھی جاتی ہے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں اورل ٹریڈیشن. مثال کے طور پہ جیسے ویدک لٹریچر تھا انڈینس کے ہاں، تو جی ویدیں جو تھیں تو ویدوں کو ایک عرصے تک، طویل عرصے تک ریٹن ٹیکسٹ کے اندر منتقل نہیں کیا گیا تھا، اور اس کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا. ریٹن فارم کے اندر لانا، اورل ٹیکسٹ میں ہی اس کو رکھا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک اور پرسپیکٹو ہے مذہبی روایتوں کے اندر کہ اورل ٹیکسٹ کی کچھ اپنی اہمیتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بھی چلتا رہا. ایک تو ٹیکنالوجی کا ایشو جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سہولت نہیں تھی، پیپر نہیں تھا، لکھنے والے بھی نہیں تھے، تو اورل کا زیادہ ٹرینڈ تھا اس ماحول کے اندر. اور ایک دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ اورل ٹریڈیشن کی اپنی ایک امپورٹنس اور اپنی ایک اہمیت ہے. جو ریٹن ٹیکسٹ کے اندر سینیریو اور ہو جاتا ہے، اورل ٹیکسٹ کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو اورل ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ نیریٹر کا وجود بھی شامل ہوتا ہے ساتھ، اس کی ایک امپورٹ. یہ بہرحال ایک لمبا ایشو ہے اورل ٹیکسٹ کے اوپر، بہت کام ہوا ہے اس ایشو کے اوپر بھی. تو ایک تو یہ آپ کا ایشو تھا کہ جس کی ہم نے بات کی کہ ابھی پہلا سوال. دوسرا سوال آپ نے جو کیا تھا کہ دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کیا تھا؟ سر وہ باندیاں کے ان کیا اسپیشل تھا کہ وہ اتنی نالجبل تھی کہ چین آف نیریٹرز میں ان کا نام ہے. اب تو بالکل آؤٹ آف دا کوسچن ہے ہمارے کانٹیکس میں. یہ جیسے ہر دور کی کیپیسٹیم ہوتی ہے، ایسے ہر دور کا ایک ذوق بھی ہوتا ہے. تو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے فیروز شاہ تغلق ہے، تو فیروز شاہ تغلق کے دور میں غالباً اور علاؤالدین خلجی کے دور میں کہ ان کے جو کورٹس تھیں، ان کے جو دربار تھے اور ان کے جو سپیسز تھیں، ان کے اندر آپ اسی میں دیکھیں کہ جب سلطنت پیریڈ کا آگے ہمارا جو موضوع اب شروع ہونے ہیں کہ اس کے دور میں علوم کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے بھی، تو فیروز شاہ تغلق کے دور میں غالباً کہ اس دربار کے اندر ہی سلطنت پیریڈ میں 1000 سے زائد ایسی کنیزیں محل میں موجود تھیں جو حافظ قرآن تھی اور قاریہ تھی. تو مطلب ہے وہ جو کنیزیں ہیں ان کی ایجوکیشن پہ، ان کو حفظ کروانے پہ، ان کی تربیت پہ، ان کی ٹریننگ پہ، اور غلاموں کو بھی باعلم بنانے پہ، اس پہ بھی خاص زور تھا اس دور کے اندر. اپنے پورے ماحول کو ہی وہ ایک علمی رکھنے کی جو روایت تھی وہاں پر موجود تھی. تو ایسا نہیں تھا. حالانکہ یہ آج کے دور میں یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں کہ جس میں یہ بہت بڑا ایک تھیسس اور انٹلیکچوئل تھیسس سمجھا جاتا ہے کہ اس دور میں جی صرف شہزادے شہزادیاں جو تھے وہ علم والے تھے اور ان کی تربیت ہو رہی تھی. تو یہ اس قسم کی چیزیں جب اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کی یہ نظر آئے گا کہ دوسرا پھر جڑا بڑا اس میں جو ایشو ہے سب سے کہ ٹرانسمیشن آف نالج کے حوالے سے، جیسے ہم نے آخری سیشن ہم نے اپنا ویسے وہ رکھا ہوا ہے اس پورے 12 سیشنز کے ہمارے 3 ماہ کی جو ایکٹیویٹی ہے، وہ تعلیم کے حوالے سے ایجوکیشن کا پیٹرن کیا تھا ہمارے ہاں وہاں پر. تو اس میں پیٹرن میں جو بہت بڑا فرق تھا نا، جس وجہ سے یہ باندیوں کی بھی ایجوکیشن ہو رہی تھی اور جی یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی تھی نالج ٹرانسمیشن کے اندر اور ان چیزوں میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آج ہمارا جو ٹرانسمیشن آف نالج کا معاملہ ہے یا ایجوکیشن کا معاملہ ہے، تو یہ سارا بیسڈ ہے 2 طرح کی ایکٹیویٹی پہ. ایک کو ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ایک بزنس وینچر کے طور پہ کیا جاتا ہے، جو کمرشل پیریڈ کے اندر اب ہم کالجز یا سکولز ہمارے، تو وہ ایک کمرشل بنیادوں کے اوپر رن کیے جاتے ہیں. تو یہ کاروبار کے طور پہ کیا جا رہا ہے تعلیم کا کام جو ہے. پھر اسی طرح ایک دوسرا جو پیٹرن ہمارے ہاں یہاں پر موجود ہے کہ وہ مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ بیوپاریوں کے ہاتھ میں ہے. دوسرا ہمارا جو شعبہ ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ڈونیشنز پہ چلتا ہے، کہ جو ٹرسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں، جو مدارس کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اس کو سسٹم کو آج کے دور میں تعلیمی نظام کو
वाबस्ता ही मतलब डोनेशंस के साथ या फिर इसको हमने बिजनेस के साथ कर दिया है। तो अब जब बिजनेस की बुनियाद पे काम कर रहे हैं या एक महदूद डोनेशंस पे काम कर रहे हैं, तो वो तो फिर एक लिमिटेड ही लोग होंगे जिन पर आप एजुकेशन और ये चीजें इम्पार्ट कर पाएंगे। वहां पे ये दो पैटर्न नहीं थे। सर वहां पे क्या पैटर्न था? वहां पे जो एजुकेशन थी वो बेस्ड थी पैटर्नेज पे, सरपरस्ती पे। ना तो व्यापारी चला रहे थे ना भिखारी चला रहे थे तालीम के निजाम को। वहां तालीम के निजाम को सरपरस्ती करने वाले लोग चला रहे थे। जो उस दौर वहां पे स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी एक तरह से। तालीम में एक रियासती मतलब सरगर्मी नहीं थी, बल्कि एक माशरे की जिम्मेदारी थी। और उस दौर के नोबल्स और उस दौर की जो अशराफिया थी वो मतलब इसमें खुशी महसूस करते थे कि हम इसहाब इल्म को पैटर्नाइज करें और उनकी पैटर्नेज करें। तो सारा तालीम का निज़ाम वहां पे पैटर्नेज पे बेस्ड था। तो ये इसके पैटर्न ऑफ एजुकेशन की वजह से भी ऐसा मुमकिन हो रहा था कि ये सारे लोग जो हैं उस सिस्टम का हिस्सा बन पा रहे थे। वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं थी क्योंकि, और ना ही वो डोनेशन बेस्ड था, वो पैटर्नेज बेस्ड था। तो पैटर्नाइज जब किया जाता था तो फिर किसी को भी पैटर्नाइज किया जा सकता है, जिसमें भी टैलेंट है उसको पैटर्नाइज कर दिया जाता था। जी, थैंक यू सर।